حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کی ایک وادی کے اندر گیا۔ ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، تو کہتے ہیں کہ بہت گرمی تھی اور شدت کی گرمی تھی، سورج گویا آگ برسا رہا ہے، اور اس گرمی کی شدت کے اندر ہم نے ایک درخت کا سایہ تلاش کیا، اس کے نیچے ہم سب دوست بیٹھ گئے۔ ہم نے اپنا دسترخوان بچھایا اور کھانا کھانے لگے۔ اسی دوران کہتے ہیں کہ ایک چرواہا جو ہے وہ ہمارے قریب سے گزرا، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے کو دعوت دی کہ آ جاؤ، تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لو۔ تو اس چرواہے نے کہا حضور والا میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہتا ہے حضور میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بڑے حیران ہوئے، کہا کہ اس گرمی کی شدت کے اندر سارے دن تم پہاڑوں کے اندر، جنگلوں اور بیابانوں کے اندر بکریاں چراتے ہو، اور اتنی گرمی کی حالت کے اندر بھی تو نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، کیا نفلی روزہ رکھنا ضروری ہے؟ تو اس چرواہے نے بڑا ہی پیارا جواب دیا کہ کیا وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کلوا واشربوا ھنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ کھاؤ اور پیو رچتا ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے کہ کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلہ اس کا جو تم نے ان دنوں کا جو تم نے آگے بھیجا ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرت ابن عمر نے جب یہ سنا تو آپ بڑے ہی حیران ہوئے، اور اس کا تقوی دیکھ کر اور اس کی نیکی دیکھ کر بڑے ہی حیران ہوئے کہ کیسا ایک جنگل میں بکریاں چروانے والے کا تقوی اور پرہیزگاری کا عالم دیکھو۔ آپ نے کہا اچھا اس طرح کرو، ہمیں ایک بکری چاہیے، مناسب قیمت لے لو، ہمیں ایک بکری فروخت کر دو، ہم اس کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ تو چرواہے نے کہا حضور والا میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں ایک خادم ہوں، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں، میں نوکر ہوں اور میری ملکیت کے اندر نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر اور حیران ہوئے اور ساتھیوں سے کہا کہ لوگو میرے ساتھیوں دیکھو، اگر یہ چاہتا تو بکری ہمیں بیچ دیتا اور پھر اپنے مالک کو کہتا کہ ایک جنگل کے بھیڑیا آیا اور اس نے آ کر بکری کو اٹھا کر لے گیا، تو یہ قیمت وصول کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے امانت کے اندر خیانت نہ کی۔ اس کی پرہیزگاری دیکھیں، اس کا تقوی دیکھیں۔ تو وہ چرواہا یہ بات سن رہا تھا، اس نے کہا حضور والا اگر میرا مالک نہیں دیکھتا تو میرا رب تو دیکھ رہا ہے، اگر میرا آقا نہیں دیکھتا تو میرا خالق اور میرا مالک تو دیکھ رہا ہے، اس کی بارگاہ میں نے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ چرواہا یہ بات کر کے آگے چلا گیا، حضرت ابن عمر کو حیران اور پریشان کر دیا۔ آپ اس کے تقوی اور اس کی امانت کو دیکھ کر کہا کہ یہ کتنا ہی متقی اور پرہیزگار اور اعلیٰ نیکی والا بندہ ہے۔ آپ اتنے متاثر ہوئے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اس کے مالک کے پاس گئے، اور اس مالک کے پاس جا کر آپ نے اس کو خریدا اور آزاد کر دیا، اور اس کی جو بکریاں تھیں اس کے مالک سے وہ بھی ساریاں خرید لیں اور اس غلام کے حوالے کر دی، کہا کہ یہ بکریاں تیریاں، تو اس کا مالک بن گیا، اور جاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ اس کا نیکی اور اس کا تقوی دیکھ کر آپ نے اس کو خریدا اور بکریاں خرید کر اس کو آزاد کروا دیا۔ یہ تقوی بڑی اعلیٰ چیز ہوتی ہے، یہ پرہیزگاری سب سے اعلیٰ چیز ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تقوی کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔